دنیا میں ایک ملک ہے جس کا نام ہے شام۔ انگریزی میں شام کو سیریا کہتے ہیں۔ شام کے حالات کئی سال سے خراب ہیں۔ وہاں خانہ جنگی چل رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کو بڑی کسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ انہی لوگوں میں ایک لڑکی شامل تھی جس کا نام تھا یسرا مردینی۔ یسرا کو بچپن ہی سے تیراکی کا بہت شوق تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اولمپکس میں حصہ لے اور اپنے وطن کے لیے میڈل جیت کر لائے، مگر 2015 میں شام کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ یسرا کے گھر والوں کو ایک مشکل فیصلہ کرنا پڑا۔ شام سے بہت سے خاندان سمندر کے راستے چھپ چھپا کر یورپ کے ممالک میں پناہ گزین یا ریفیوجی کی حیثیت سے یہ سوچ کر داخل ہوتے ہیں کہ شاید زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرنے کا موقع ملے۔ ان میں سے اکثر لوگوں کو غیر قانونی تاریک وطن ہونے کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، مگر پھر بھی جنگ سے فرار کا ان کے پاس شاید یہی ایک راستہ ہوتا ہے۔ یسرا کے گھر والوں نے بھی کشتی کے راستے سمندر عبور کر کے گریس میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت یسرا 17 سال کی تھی۔ یہ لوگ اپنا سارا مال و متاع خرچ کر کے ایک کشتی کا بندوبست کر پائے، اور جب رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر ساحل پر پہنچے تو دیکھا کہ 6 لوگوں کی گنجائش والی کشتی میں 20 لوگوں کو سوار ہونا ہے۔ مرتے کیا نہ کرتے، خدا کا نام لے کر وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے، پر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ آدھے راستے میں بیچ سمندر میں جا کر وہ کشتی خراب ہو گئی۔ اب تو سب کو موت سامنے نظر آنے لگی۔ چونکہ یہ سفر حکام کی نظروں سے بچ کر کیا جا رہا تھا تو کسی کے علم میں بھی نہ تھا کہ کوئی کشتی بیچ سمندر میں خراب کھڑی ہے۔ اس موقع پر جبکہ سب ہمت ہار چکے تھے، یسرا کھڑی ہوئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں نا امیدی کی موت نہیں مروں گی، بلکہ آخری دم تک کوشش کروں گی۔ اس نے ایک رسی ڈھونڈی اور اپنی کمر کے گرد باندھ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی، اور رسی کا دوسرا سرا کشتی سے باندھ دیا گیا، اور اس طرح اس نے تیرتے ہوئے کشتی کو گھسیٹ کر گریس کے ساحل کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ پوری کشتی میں صرف 3 افراد کو تیراکی آتی تھی، اور وہ تینوں ہی لڑکیاں تھیں۔ یسرا کی دیکھا دیکھی باقی دونوں نے بھی پانی میں چھلانگ لگا دی، اور یوں ان تینوں نے کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد کشتی کو گریس کے ساحل تک پہنچا ہی دیا۔ پوری دنیا میں ان تینوں لڑکیوں کی بہادری کا چرچا ہو گیا۔ یسرا کو جرمنی جا کر تیراکی کی ٹریننگ حاصل کرنے کا موقع ملا، اور 2016 کے اولمپکس میں اس نے پناہ گزینوں کی ٹیم کی نمائندگی کی۔ گو اس مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ تربیت یافتہ تیراک حصہ لے رہے تھے، مگر ہر آنکھ یسرا کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ وہ اولمپکس میں میڈل تو نہ جیت سکی، مگر ایک جیتی جاگتی سپر ہیرو کی حیثیت سے پوری دنیا کے دل ضرور جیت چکی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟